بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ بلاک 2 کی آؤٹ لائن جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پہ شیئر کی گئی ہے تاکہ بچوں کے پاس سند رہے۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے نظریہ پاکستان۔ جیسا کہ بچوں آپ کو معلوم ہے کہ سبق پڑھنے سے پہلے ہم اس کے مصنف کا تعارف ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ آج ہمارے جو مصنف ہیں وہ ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ ان کے یہ حالات زندگی کے پوائنٹس اگر آپ کتاب کھول لیں گے تو یہ موٹی موٹی میں نے آپ کے سامنے معروضی جو ہیں وہ تیار کر دی ہیں، باقی ان میں سے کم 25 یا 30 معروضی آپ خود بھی نکال سکتے ہیں۔ اس میں دیکھ لیں، سب سے پہلے جو ہے وہ ان کی تاریخ پیدائش ہے 1912، پھر ان کی تاریخ وفات ہے 2005، پھر ان کی جائے پیدائش ہے جبل پور۔ آپ ان کی تعلیمی قابلیت پہ نظر ڈال لیں، LLB، MA اردو، MA فارسی، PhD اردو اور DLET۔ اسی طرح ان کے یہ جو امتیازات ہیں جو انہوں نے عطا کیے ہیں حکومت نے اور پبلک نے، ان کے خراج تحسین جو ان کو پیش کیا ہے وہ ستارہ امتیاز کی صورت میں ہے۔ نقوش ایوارڈ ان کو دیا گیا، اقبال ایوارڈ ان کو دیا گیا اور نشان سپاس ان کو دیا گیا۔ ان کی تصانیف اور کتب میں آپ دیکھ لیں کہ سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامہ، اسی طرح سے راج البیاں، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق۔ یہ صرف امپورٹنٹ باتیں میں نے بتا دی ہیں، باقی آپ خود پورا پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چلیے جی، اب اس کے بعد ہم مقاصد تدریس کی طرف آئیں گے۔ وہ ہم بہرحال جب نظریہ پاکستان پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے آپ اپنی کتاب اپنے آگے کھولیں گے اور آج ہم ان کے پہلے 2 صفحات کی پڑھائی کریں گے۔ سبق کو پڑھنے سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ طلبہ کو نظریہ پاکستان کے مفہوم سے آگاہ کرنا، طلبہ کو پاکستان کی تشکیل کے مقاصد سے واقفیت دلانا، طلبہ کو تشکیل پاکستان میں حصہ لینے والی اہم شخصیات کے کارناموں سے روشناس کروانا۔ ایک بات جو میں آپ کو لیسن پڑھنے سے پہلے سمجھا دینا چاہتی ہوں کہ یہ نظریہ پاکستان وہ والی عام سی کہانی نہیں ہے جس میں کہ ہم نے پاکستان کا نظریہ پڑھا اور بات ختم ہو گئی۔ اس سبق میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نظریہ جو ہے وہ چند دنوں کی یا کچھ دنوں کی بات نہیں ہوتی، نظریے جو ہیں وہ صدیوں میں تشکیل پاتے ہیں، اور پاکستان کا نظریہ جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کب سے پاکستان کے بارے میں تحریک اور جدوجہد جو تھی وہ چل رہی تھی۔ پڑھنا شروع کیجئے، کتاب کھول لیں اپنے آگے۔ دیکھیے جی، مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا، شعار بنایا، لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الافسانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں برداشت کیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہان اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ انتشار کہتے ہیں افراتفری کو۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کیں۔
تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم مضبوط ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی۔ ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ 85 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ یہ ہندوؤں کی اس بات کو سمجھ لیں یہاں پہ رک کے کہ ہندو جو تھے وہ صرف اپنے مفادات چاہتے تھے، انہیں مسلمانوں کے مفادات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ لہٰذا نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ضک پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کروا دیا۔ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے دشمنی پیدا ہو گئی۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی۔ انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ یہ دو تحریکیں جو تھی یہ اس میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ مسلمانوں کو ایک تحریک جو تھی وہ مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے تھی اور دوسری ان کو قتل عام کرنے کے لیے یعنی ان کی تعداد کو کم کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی وہاں ایک مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کو آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں تک آپ کا سبق تمام ہوا۔ وہ جو 2 صفحات ہم نے پڑھنے تھے وہ پڑھ لیے۔ اب آپ ہمت کریں اور کوشش کریں کہ ایک دفعہ آپ خود بھی ان کو پڑھیں۔ اب آج کے لیے آپ کا گھر کا کام جو ہے وہ اقتباس کی تشریح ہے۔ اقتباس کی تشریح جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے صفحہ نمبر 22 میں سے۔ صفحہ نمبر 22 اپنے سامنے کھول لیں اور اس کا لاسٹ پیراگراف دیکھیں۔ اس کی آخری جو 5 لائنیں ہیں نا، اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر اور غنیمت جانا تک، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ آپ نے اقتباس اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور اسی اقتباس کی تشریح جو ہے وہ آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ کر لینی ہے۔